انسان اپنی موجودہ شکل میں اس کرۂ ارض پر 3 لاکھ سال سے موجود ہے۔ ان 3 لاکھ سالوں میں اگر انسان کی ترقی کا جائزہ لیا جائے تو وہ 3 ادوار سے گزرا ہے اور اب چوتھا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ 3 ادوار کون سے ہیں اور چوتھا دور کون سا ہے جس میں خوش قسمتی سے ہم بھی شامل ہیں، اسے دیکھنے میں ہماری نسل بھی اس میں شامل ہے؟ تو آئیے انسان کے 3 لاکھ سال کے سفر کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ انسان نے اپنے ترقی کے پہلے دور میں تقریباً 2,88,000 سال گزارے۔ اس دوران وہ زیادہ تر غاروں میں مقیم رہا۔ اسے زراعت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ یا جانوروں کا شکار کرتا تھا یا پھل کھاتا تھا یا پھر زمین پہ گرے ہوئے دانے اکٹھے کر کے ان کو کھا لیتا تھا۔ اس دور کی رسومات بھی اپنی تھیں۔ یہ دور انسان کے لیے اپنی بقا کی جد و جہد کا دور تھا۔ اس دوران انسان کی اوسط عمر تقریباً 30 سال تھی، کیونکہ بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے۔ بڑوں کو بھی بیماریوں کے خلاف ان کے پاس قوت مدافعت نہیں تھی، کیونکہ خوراک کم تھی اور ان کے پاس بیماریوں کا علاج بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ بڑا سب سے سخت دور تھا انسان پہ، جس میں اس کی پوری دنیا میں یا جہاں جہاں وہ موجود تھا معمولی سی آبادی تھی۔ وہ گروہ کی شکل میں رہتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گروہ کی تعداد 10-15 ہوتی تھی، بعض اوقات مختلف گروہ اکٹھے مل جاتے تھے تو وہ 150 تک، زیادہ سے زیادہ 150 تک پہنچ سکتے تھے۔ اور اس دور کے آخری حصے میں بعض قبیلوں کی تعداد 1500 تک بھی پہنچ گئی۔ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان بستیاں بسانے، شہر بسانے، ان چیزوں سے بہت دور تھا۔ یہ غاروں کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور کے اختتام پر ایک نیا زبردست اور عظیم الشان انقلاب وجود میں آیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ انقلاب عورت کے ہاتھ سے آیا۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ انسان کی ترقی کا دوسرا دور ہے اور اس انقلاب کو ہم زرعی انقلاب کہتے ہیں۔ اس دور میں مرد تو باہر شکار کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن خواتین کے پاس وقت ہوتا تھا، وہ غاروں میں رہتی تھیں۔ تو ان خواتین نے سب سے پہلے بیج بونا اور وہاں سے فصل اگانا سیکھا۔ تو یہاں سے زرعی انقلاب کا آغاز ہوا۔ انسان غاروں سے اترا، پہاڑوں سے اترا اور زمین پر اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہاں اس نے فصلیں بونی شروع کر دیں۔ تو کاشتکاری کی وجہ سے اس کی آبادی بھی بڑھتی گئی، قوت مدافعت بھی بڑھتی گئی، کیونکہ اس کو اب خوراک کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو غاروں کے دور میں اسے میسر تھا۔ وہاں تو کئی دن بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کی رسومات ڈیولپ ہوئیں، اس کے اقدار نے جنم لیا، بستیاں بنی، پھر بادشاہتیں بنی، پھر شہر بنے۔ اس طرح یہ انسان کی آبادی بھی وسیع ہوتی گئی اور زیادہ سے زیادہ رقبے پر وہ پھیلتا گیا۔ اب مسئلہ ہے کہ جب ایک دور کا انسان دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دور میں جو قومیں یا جو قبیلے یا جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک اصول ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی وہ ہنٹر گیدرر والے فیز میں تھے، غاروں والے فیز میں تھے، جنہوں نے زراعت کے اس نئے انقلاب کا ساتھ نہیں دیا، وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ تاریخ کے یوں سمجھے حاشیے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جبکہ جتنی بھی سلطنتیں آئی ہیں، جتنی تہذیبیں آئی ہیں، ان تمام کا مرکز زراعت تھی۔ زراعت کا یہ دور آج سے 12,000 سال پہلے شروع ہوا، اور آج جتنے بھی مذاہب موجود ہیں یا جن کا ہم ذکر سنتے ہیں وہ تمام اسی دور میں پیدا ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قدرت نے بھی انسان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس سے پہلے بھی لوگ آئے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں ہماری معلومات نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے وہ ان 12,000 سالوں کی ہے۔ پھر 1750 کے آس پاس ایک اور انقلاب وجود میں آیا۔ یہ صنعتی انقلاب تھا جو یورپ سے شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس انقلاب نے انسان کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ انسان کی اوسط عمر 70 سال سے اوپر چلی گئی۔ بیماریوں کے خلاف اس نے ایجادات کی، اس کے علاوہ سائنس ٹیکنالوجی میں اس نے ترقی کی، جدید مشینری بھی وجود میں آئی، جس کی وجہ سے غلاموں کی ہمیں ضرورت نہ پڑی اور غلامی کا ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ صنعتی انقلاب نے صرف سائنس کو جنم نہیں دیا، بلکہ اس نے جدید نظریات کو بھی جنم دیا، جو معیشت سے متعلق ہے، نفسیات ہے، فلسفہ ہے اور سیاسیات ہے۔ تو اس میں بہت نئے نئے نظریات سامنے آئے۔ جن ممالک نے مغرب میں جنم لینے والی نئی تہذیبی، عسکری اور سیاسی اقدار کو اپنایا، وہ ترقی کی شاہراہ پر سفر کرنے لگے۔ جاپان کا میجی بادشاہ ہو یا روس کا پیٹر دی گریٹ،
سنگاپور کا لی کوان یو ہو یا مصر کا محمد علی پاشا، ان تمام ممالک کے حکمرانوں نے اپنی قوم کو زرعی دور سے نجات دلائی اور جدید علوم سیکھ کر خود کو نئے زمانے سے ہم آہنگ کیا۔ عثمانیہ سلطنت نے بھی خود کو جدید بنانے کے لیے بہت کوششیں کیں، مگر وہ صرف عسکری شعبے تک محدود رہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی یہ سپر پاور مغربی اقوام سے مسلسل شکست در شکست کھاتی رہی۔ صنعتی انقلاب کے بعد اب چوتھا دور شروع ہو رہا ہے، اور ہم بہت خوش قسمت نسل ہیں یا لوگ ہیں جو اس انقلاب کا آغاز اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس انقلاب نے اگلی چند صدیوں میں بالکل نئے زاویے ہمارے سامنے لانے ہیں۔ ہم اس وقت تک زندہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا آغاز اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسانی ترقی کے پہلے 3 انقلاب جو آئے ہیں وہ اس کرۂ ارض تک محدود تھے۔ اب انسان اس کرۂ ارض سے باہر نکل رہا ہے اور خلا میں اپنی بستیاں بسانے لگا ہے، اور یہ چوتھا انقلاب ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ اس وقت ایلون مسک اور ناسا مل کر انسان کو سیارہ مریخ تک پہنچانے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور اگلی چند دہائیوں میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ مگر یہ پہلی بستی ہوگی جو کرۂ ارض سے باہر بسائی جائے گی، لیکن پھر بھی یہ نظام شمسی کا حصہ ہوگی۔ ہماری کائنات میں اربوں کھربوں ایسے سیارے موجود ہیں جہاں انسان اپنی بستیاں بسا سکتا ہے، مگر یہ سیارے ہم سے اتنی دور ہیں کہ ان کے درمیان موجود فاصلہ ہمارے تخیل میں بمشکل آ سکتا ہے۔ ہمارا قریب ترین سیارہ پراکسیما سینٹوری ہے، جو 4.25 نوری سال کے فاصلے پر یعنی لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اس ستارے کے ارد گرد گھومنے والے سیاروں میں سے ایک سیارہ ایسا ہے جہاں انسان اپنی بستی بسا سکتا ہے، مگر کرۂ ارض سے یہ ستارہ اتنی دور ہے کہ اگر ہم اپنے موجودہ خلائی جہاز پر سفر کریں تو ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 73,000 سال لگ جائیں گے۔ درمیان میں ایک خوفناک اور تاریک خلا ہے جو کسی وسیع صحرا کی طرح کھربوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں قریب ترین ستارے تک پہنچنے کے لیے ایسے تیز رفتار خلائی جہاز چاہیے جو روشنی کی رفتار کے کم از کم 20% تک سفر کر سکیں۔ اس صورت میں بھی پراکسیما سینٹوری تک پہنچنے میں 20 سال لگیں گے۔ مزید ستارے اس سے بھی دور ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنی کہکشاں میں موجود ستاروں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اس کہکشاں سے نکل کر قریبی کہکشاں جس کا نام دا کینس میجر ڈوارف ہے اس کا فاصلہ ماپا جائے تو یہ 25,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ امریکی اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق اگر انسان موجودہ خلائی جہازوں کے ساتھ اس کہکشاں تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اسے 78 کروڑ 90 لاکھ سال لگیں گے۔ اس لیے انسان کو انتہائی تیز رفتار خلائی جہازوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو لائٹ ایئر کا بیریئر توڑنے کی ضرورت ہے۔ پراکسیما سینٹوری کے فاصلے کا تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، دیگر ستاروں کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ انٹرسٹیلر جرنی یا کائناتی سفر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی عمر 80-90 سال نہ ہو، بلکہ اسے ہزاروں سال کی عمر کی ضرورت ہے، یا وہ موت سے نجات حاصل کر لے۔ ویسے بھی جدید سائنسدانوں کا خیال ہے کہ موت ایک ناگزیر امر نہیں ہے بلکہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس پہ بہت تیزی سے بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اس موضوع پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف سائنسدان یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ 1000 سال تک زندہ رہنے والے بچے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا جسم زمین پر رہنے کے لیے بنا ہے، وہ خلا میں زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو سائنسدان بیان کرتے ہیں، اس میں آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، مسل ختم ہو جائیں گے، دل کی حرکت آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اگر آپ زیادہ عرصہ زمین کی فضا سے باہر رہیں گے۔ اس کا ایک علاج تو ہے کہ آپ خلائی جہاز کے اندر ہی زمین جیسا ماحول پیدا کر دیں، لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا، شاید اگلی صدی میں یہ ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، مثلاً خلا میں انٹرسٹیلر ڈسٹ بکھری پڑی ہے جو خلائی جہازوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مریخ تک تو اسی صدی میں ہی پہنچ جائے گا، لیکن کائناتی سفر کے لیے اسے مزید کئی صدیاں لگیں گی۔ اب کائناتی سفر کے لیے ایک تو انسان کی عمر زیادہ ہونی چاہیے یا وہ موت سے نجات حاصل کر سکے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خلائی جہازوں کی رفتار بہت تیز ہونی چاہیے، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ مکمل ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔
ایلون مسک اس پر کام کر رہا ہے، لیکن وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے پورے دماغ کو یا اپنی پوری شخصیت کو ایک کمپیوٹر چپ میں منتقل کرنے کے قابل ہو جائے۔ جس دن انسان اس قابل ہو گیا، وہ اپنی پوری شخصیت کو ایک روبوٹ میں منتقل کر کے اس روبوٹ کو خلائی سفر پر بھیج دے گا۔ پھر اسے موت کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تھی انسانی ترقی کے 3 ادوار کی کہانی اور چوتھا دور جو اب شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔